أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے اس سے پہلے کی آیات سنی تھیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم اور طلاق کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا ہے بیہودہ قسموں پر، لیکن اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے ان چیزوں پر جن کا قصد و ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قسم کسے کہتے ہیں اور قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ قسم کہتے ہیں کسی بات کو مؤکد کرنا، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کرنا۔ اللہ کی قسم آئندہ کل میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم گزشتہ کل ایسا نہیں ہوا تھا، اسے کہا جاتا ہے قسم۔ اور قسم جو ہے اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتے ہیں بیہودہ قسم پر، لغو قسم پہ۔ تو لغو قسم کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی عادت بن گئی اللہ کی قسم، ہر بات میں اللہ کی قسم، حالانکہ یہ عادت چھوڑنا ضروری ہے۔ اس عادت کو چھوڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات بات پہ اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، اللہ کے نام کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن کسی کی عادت بن گئی ہے یا کسی ماحول اور معاشرے کا اثر ہے کہ واللہ تاللہ باللہ، جیسے عربوں کی عادت بن چکی ہے کہ ہر جملے پہ واللہ تاللہ باللہ کریں گے، یعنی ایک قسم کے الفاظ ہیں لیکن یہ ان کی اب عادت بن چکی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے لغو قسم۔ اس قسم پہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے کوئی سزا متعین نہیں ہے، کوئی جرمانہ متعین نہیں ہے، اللہ کے جانب سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی بات پر زبان سے قسم نکل جائے بلا ارادہ، قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن زبان سے کیا ہو گئی؟ قسم نکل گئی۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے زبان سے جو قسم نکل رہی ہے اس کا ارادہ بھی ہے، لیکن وہ بندہ اس کام کو صحیح سمجھ رہا تھا، اسے کسی نے اطلاع دی تھی کہ گزشتہ کل زید آیا ہے، اور اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم گزشتہ کل زید آیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو اسے لغو قسم کہا جاتا ہے۔ یہ آئندہ کی کسی بات پر زبان سے قسم نکل گئی بلا اختیار کے، تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد اس کے دل میں اور اس کے زبان میں اپنے اختیار سے قسم کھا رہا ہے گزشتہ زمانے کے تعلق سے، زبان اور دل اس کا کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ہے، اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے
کہ اللہ کی قسم گزشتہ کل میں وہاں نہیں تھا، اللہ کی قسم گزشتہ کل میں وہاں پہ نہیں تھا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، اسے کہتے ہیں یمین غموس، ڈبا دینے والی قسم۔ اب اس قسم نے اس انسان کو اللہ کے گناہ میں ڈبو دیا۔ اب اس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی فدیہ متعین نہیں کیا ہے، کوئی کفارہ اللہ نے متعین نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی سزا اللہ پہ ہے کہ اللہ معاف کرے یا اللہ سخت سزا دے۔ یہ یمین غموس ہے، جھوٹی قسم۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ گزشتہ کسی زمانے کے تعلق سے قسم کھائے، زید کے آنے کے تعلق سے، لیکن وہ قسم اس بنا پہ کھا رہا ہے کہ اسے اطلاع ہی ایسی ملی ہے، لیکن اب وہ قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم گزشتہ کل میں وہاں پہ نہیں تھا، اور واقعتاً وہ وہاں پہ تھا، اسے یقین بھی ہے کہ میں وہاں پہ تھا، تو اسے کہتے ہیں یمین غموس، ڈبا دینے والی قسم، گناہوں میں لت پت کر دینے والی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ اسے چاہیں تو معاف کریں اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ سزا دیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ آئندہ کے کسی تعلق سے قسم کھائی جائے کہ بیٹا جو ہے گٹکا کھانے کا عادی ہے، اور باپ نے قسم دی کہ اللہ کی قسم کھا کہ اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی گٹکا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی گٹکا نہیں کھاؤں گا، آئندہ کبھی میں کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اب اگر اس آدمی نے وہ حرکت کی تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کی ہیں کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، کرتا پائجامہ، پینٹ شرٹ، اوپر کا کپڑا اور نیچے کا کپڑا، کپڑا کیا ہونا چاہیے؟ مکمل ہونا چاہیے، صرف لنگیاں لا کے بانٹ دیے کہ 10 لنگی لائے اور 10 لوگوں کو بانٹ دیے، وہ بھی سستی والی لنگی، تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اوپر اور نیچے کا دونوں کیا ہونا چاہیے؟ کپڑے دینا چاہیے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنائے جائیں 10 مسکینوں کو۔ او تحریر رقبہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، تو غلام کو آزاد کرنے کا زمانہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں، تحمل کرنے والے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ داداؤں اور ماؤں اور بتوں کی قسمیں نہ کھایا کرو، اور اللہ کی بھی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی بھی قسم بات بات پہ نہ کھاؤ۔ ہاں اگر تم سچے ہو اور سامنے والا یقین ہی نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کی قسم کھانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں بھی حقیقت ہیں اور حقیقت میں بھی حقیقت ہیں۔ النکاح، کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور بعد میں کہہ رہے نہیں وہ تو ایسے مذاق میں نکاح کر لیا تھا میں نے، تو نکاح کیا ہو گیا؟ ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں جو فحاشی اور عیاشی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، اس میں ایسے جملے لڑکے اور لڑکیاں کہتی ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا سلاسن جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں حقیقت ہیں اور حقیقت میں بھی حقیقت ہیں۔ النکاح والطلاق، نکاح کرنا اور طلاق دینا۔ کس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بعد میں کرے میں تو مذاق کر رہا تھا، میری نیت تو ایسی نہیں تھی، میرے دل میں تو تمہاری بڑی محبت ہے، عظمت ہے، میں نے مذاق میں طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مذاق میں طلاق دی پھر بھی کیا ہے، حقیقت ہے۔ اور آزاد کرنا، کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور بیچارہ خوش ہو کے باہر نکلا، پھر اسے پکڑ کے لایا کہ میں نے تجھے آزاد وغیرہ نہیں کیا ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، اور وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تربص اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 أشہر 4 مہینے، فَإِن فَاءُوا پھر اگر وہ آپس میں مل گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور انہوں نے طلاق کی نیت کر لی، چھوڑ دینے کی نیت پکی کر لی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایلا کا تذکرہ کیا ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں جب کسی شوہر کو اپنی بیوی کو پریشان کرنا ہوتا، اسے تکلیف دینی ہوتی، تو اپنی بیوی سے ایلا کر لیتا کہ میں تیرے پاس اللہ کی قسم نہیں آؤں گا، یا بتوں کی قسم کھاتا، بتوں کی قسم کھاتے تھے کہ فلاں بت کی قسم، یا میں بغیر قسم کے میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہا ہے، اس نے دوسرے نکاح کر لیے، بیوی کو ویسے ہی کیا کر رکھا ہے، معلق کر رکھا ہے۔ کیا وہ شادی شدہ بھی ایک طریقے سے نہیں ہے اور آزاد بھی نہیں ہے کہ کہیں اور بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے؟ تو بیویوں کو ستانے کا ایک طریقہ تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس بات کی حکم دی کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور 4 مہینے تک نہیں گیا، تو 4 مہینے کے بعد ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی ایک ایسی طلاق واقع ہو جائے گی کہ جس کے وجہ سے میاں بیوی دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب اگر شوہر پھر بیوی سے ملنا چاہے گا تو شریعت کہتی ہے اسی عورت سے پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کے اب اس عورت کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے، مل نہیں سکتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لے، بیوی کو ہاتھ لگا لے، بوسہ لے لے، ساتھ میں سو جائے، تو ان تمام صورتوں میں وہ قسم کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ قسم کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور بیوی نکاح میں باقی رہے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تربص 4 أشہر انہیں چاہیے کہ 4 مہینے تک رکے رہیں، پھر اگر وہ باہم مل گئے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایلا کی جو صورت ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اسے ایلا کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس اگر وہ چلا جائے تو کفارہ قسم اسے دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا۔ اور اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ 3 مہینے تک میں عورت کے پاس نہیں جاؤں گا تو اسے ایلا نہیں کہتے ہیں۔ کسی نے قسم کھائی کہ 3 مہینے عورت کے پاس نہیں جاؤں گا تو اسے ایلا نہیں کہا جائے گا۔ کیا فرق ہوگا کہ کسی آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس 3 مہینے تک نہیں آؤں گا، اور 3 مہینے ہو گئے تو اس عورت پہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔
اور اسے قسم کا کفارہ بھی دینا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر 3 مہینے سے پہلے عورت کے پاس چلا گیا، عورت سے مل لیا، تو اس صورت میں اسے قسم کا کفارہ دینا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کے حالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی غصے میں بالکل بھر گئے، بہت زیادہ آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اس عورت کو رجوع کر لے یہاں تک کہ بالکل کیا ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اگر طلاق دینی ہی ہے تو پاکی کی حالت میں کیا کریں، طلاق دے، اس پاکی کی حالت میں جس پاکی کی حالت میں میاں بیوی آپس میں نہ ملے ہوں۔ یہ طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے طلاق کے تعلق سے اور بھی آیات آ رہی ہیں، تو طلاق کی تمام قسمیں اور طلاق کی تمام صورتوں کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ اس چیز کو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کہاں پیدا کیا ہے؟ فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن پر۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد وہ عورت جو ہے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو چکی تھی، اس عورت کے ساتھ تنہائی میں وہ مل چکا تھا، تو اس کی عدت ہے 3 حیض۔ لیکن کسی جگہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے گھر والوں میں آپس میں خوب ہنگامہ ہوا، خوب لڑائی جھگڑے ہوئے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور شوہر نے وہیں کیا کر دیا، 3 طلاق دے دیا، تو اس عورت کے لیے یہ آیت کریمہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کس کے لیے ہے؟ ان عورتوں کے لیے جس سے کیا ہو جائے، بیوی کی شوہر کی ملاقات ہو جائے، اس کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ ان عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے جن کی عمر اتنی کم ہے کہ اب تک وہ بالغ ہی نہیں ہوئی، حیض نہیں آ رہا ہے، یا وہ عورتیں اتنی بڑی عمر کی ہے جس سے نکاح ہوا ہے کہ ان کا حیض کیا ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ اب یہ صورت چاہے 60 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں پیش آئے، اور کسی نے نکاح اسی وقت کیا پھر بھی، اور پہلے سے نکاح ہے پھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اگر وہ حیض والی عورت ہے تو 3 حیض مدت ہے، اگر حیض والی وہ عورت نہیں ہے بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ 3 مہینے تک کیا ہے، 3 مہینے تک وہ نکاح میں شامل ہے۔ اگر 3 مہینے نہیں 3 مہینے اس کی کیا ہو جائے گی، عدت ہو جائے گی۔ والمطلقات اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ 3 حیض کے بعد وہ عورت سے خود بخود کیا ہو جائے گی، طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یعنی پھر اگر ایک طلاق دی تھی اور میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو نکاح کرنا کیا ہے، ضروری ہے، یعنی بیوی کی رضامندی بھی اس میں کیا ہے، شرط ہے۔ لیکن 3 حیض سے پہلے اگر شوہر نے رجوع کر لیا، 3 مہینے سے پہلے شوہر نے رجوع کر لیا، تو اس صورت میں وہ عورت کیا ہے، نکاح میں باقی رہے گی۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو ہے، یعنی اگر کسی حمل ہے تو حمل کو ظاہر کر دے، اس لیے کہ اگر پیٹ میں حمل ہے چاہے 1 مہینے کا ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا جب اس کی عدت کیا ہو جائے گی، پوری ہوگی۔ 8 مہینے کے بعد اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو شوہر کے نکاح میں پھر سے وہ کیا ہو جائے گی، عورت داخل ہو جائے گی۔
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے نکاح میں پھر سے لوٹا لیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کی نیت اصلاح کی ہے، ستانے کی اور تکلیف دینے کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت کیا ہے؟ اصلاح کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، کہ مجھ سے جو کچھ ہوا غلط میں نے کیا، آئندہ ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے قاعدے کے موافق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ ایک گناہ کیا کی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں اپنے قبضے میں لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ عورتیں تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہیں، اگر وہ ایسا کرے تو ان کی تم تنبیہ کر سکتے ہو، اور تم پر عورتوں کا حق یہ ہے کہ تم اپنی وسعت کے مطابق انہیں کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور اڑاؤ۔ ایک شخص کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری عورتوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ۔ ایسا نہیں کہ خود جا کے باہر سے کھا کے آ رہے ہیں اور گھر میں دال روٹی بن رہی ہے اور باہر اچھا کھا رہے ہیں، کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پہ نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اور اس سے روٹ کر کسی اور جگہ نہ چلے جاؤ۔ تم تو کہیں اور جگہ جا کے فریش ہو کے آ سکتے ہو، بات چیت کر کے آ سکتے ہو، وہ بیچاری کیا ہے؟ گھر پہ ہی ہے، تو اس سے روٹ کر کسی اور جگہ نہ جاؤ۔ اسی آیت کو پڑھ کر عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی زینت اختیار کروں، جس طریقے سے بیوی مجھے خوش کرنے کے لیے زینت اختیار کرتی ہے۔ بیویاں جس طریقے سے بناؤ سنگار کرتی ہیں، اسی طریقے سے مرد کو بھی تیار ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی کریم پاؤڈر لگا کے نہیں، اچھے کپڑے پہن کے۔ پتہ چلا جب بھی جا رہے ہیں منہ میں گٹکا ہے، وہی بدبو آ رہی ہے، تو یہ کیا خلاف ہے؟ ان کا بھی حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے۔ پتہ چلا بالکل ایسے کپڑے پہن رہے ہیں کہ بیوی کو رغبت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بیوی کے لیے زینت اختیار کرنا، عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ کہتے ہیں، اسی آیت کریمہ سے مجھے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو بھی بیویوں کے لیے سنگار کرنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، جیسے کہ عورتیں مردوں کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت کمی اس میں کیا ہے؟ واقع ہے۔ اسی وجہ سے پھر وہ دوسرے جانب نکاحیں جاتی ہیں، دوسرے کے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور بہترین حکمت والے ہیں، تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیتیں آئندہ ہفتے ہوں گی۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔